کچی گلی کا آخری گھر۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش ہلکی رفتار سے برس رہی تھی اور کچی گلی کی مٹی سے ایک عجیب سی بوسیدہ مہک اٹھ رہی تھی۔ اس گلی میں کئی ٹوٹے پھوٹے گھر تھے، مگر ایک ایسا بھی تھا جسے لوگ آخری گھر کہتے تھے۔ اس گھر کی ٹوٹی کھڑکیاں دیکھ کر ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر چھپے اندھیروں کا راز بیان کر رہی ہوں۔ محلے والے کہتے تھے کہ برسوں پہلے یہاں ایک خاندان رہتا تھا جو ایک ہی رات میں غائب ہو گیا تھا، اور ان کے غائب ہونے کے بعد اس گھر سے ہر رات سرگوشیاں اور عجیب شور سنائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے کھڑکیوں میں ایک لڑکی کا سایہ بھی دیکھا ہے۔ احمد، جو اس علاقے میں نیا آیا تھا، ان سب باتوں کو محض ڈرپوک کی کہانیاں سمجھتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں بھوت نام کی کوئی چیز نہیں، مگر اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی حقیقت جاننے کے لیے اندر جائے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ ثابت ہونے والا ہے۔ جب احمد اس گھر کے باہر پہنچا تو ہوا میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں سانس لے رہی ہوں۔ کائی سے بڑی دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا اور ٹوٹی چھت پر جمع پانی تیزی سے ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ احمد نے ٹارچ نکالی اور دروازہ زور سے دھکیلا۔ دروازہ ایک کرخت چینخ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک شدید سرد ہوا نے اسے جیسے دھکا دیا۔ فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی تھی، دیواروں پر پرانی تصویروں کی دھندلی جگہیں ابھی واضح تھی۔ اندر ایسی بدبو پھیلی تھی جسے کچھ عرصہ پہلے یہاں کسی نے بارہا چینخیں ماری ہوں۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے کمرے کے اندر کوئی چل رہا ہو۔ اس نے پیچھے دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے کان کے قریب کسی کی بھاری سانس صاف محسوس ہوئی۔ خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا، لیکن تجسس اسے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کیوں اس گھر سے اتنا ڈرتے ہیں۔ احمد نے بیٹھک میں قدم رکھا تو وہاں ایک ٹوٹا ہوا صوفہ اور بوسیدہ قالین نظر آئے۔ ٹارچ کی روشنی ایک لکڑی کی میز پر پڑی جس پر انگلی سے لکھا نام صاف دکھائی دے رہا تھا، عالیہ۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اسی خاندان کی بیٹی تھی جو برسوں پہلے غائب ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی نزدیک ہوا، صوفے کے نیچے کوئی چیز تیزی سے ہلی، سائے سا۔ ٹارچ یکا یک بجھ گئی، گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں اسے لگنے لگا جیسے کئی لوگ سرگوشیوں میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ آوازیں دبی ہوئی تھی، مگر لہجہ ایسا جیسے کوئی شدید درد میں۔ احمد نے گھبراہٹ میں ٹارچ دوبارہ جلانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی روشنی آئی، ایک لمبا سا سایہ دیواروں کے درمیان بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ عام انسان جیسا نہیں تھا، اس کا جسم ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی حرکات نہایت غیر طبی تھی۔ احمد کو احساس ہوا کہ یہ گھر خالی نہیں بلکہ کسی شیطانی موجودگی سے بھرا ہوا ہے۔ سائے کے پیچھے جاتے ہوئے احمد ایک لمبے اندھیرے کوریڈور میں داخل ہوا۔ دونوں اطراف دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ دیواروں پر بچوں کی بنائی ہوئی تصویریں لگی تھیں، مگر ان کے رنگ کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ ایک تصویر ایسی تھی جس میں ایک بچی ہاتھ میں گڑیا تھامے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی جگہ خالی گھڑے تھے۔ احمد ابھی تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کہیں سے بچوں کی خوفناک ہنسی گونجی۔ ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی بچہ نہیں بلکہ کوئی مردہ روح ہنس رہی ہو۔ اس کے قدم کانپ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوریڈور کا دروازہ جو پہلے کھلا تھا اب آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دھکا دیا ہو۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ اس گھر کے اندر پھنس چکا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار شدید خوف نے جنم لیا، مگر اب آگے بڑھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کوریڈور کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندر قدم رکھتے ہی سردی اور بڑھ گئی، جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں تک برف ڈال دی ہو۔ کمرہ خالی لگ رہا تھا، مگر فرش کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا جھولا رکھا تھا۔ جھولا بہت پرانا، ادھورا ہوا اور تاریکی میں نہایت خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک وہ جھولا آہستہ آہستہ خود ہی ہلنے لگا۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی جھولے پر ڈالی تو اس پر ایک ٹوٹی گڑیا رکھی تھی جس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ اچانک گڑیا کی گردن خود بخود گھوم گئی اور وہ سیدھی احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے کسی چھوٹی بچی کی آواز آئی، میرے ساتھ کھیلنا۔ آواز اتنی قریب تھی کہ احمد کا سانس رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر
کمرے کا دروازہ دڑھام سے بند ہو گیا۔ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان نمودار ہونے لگے، جیسے کئی بچے دیواریں پیٹ رہے ہوں۔ کمرے کی فضا میں وہ بچی بار بار پکار رہی تھی، میرے ساتھ کھیلنا، کیوں نہیں کھیلتے؟ احمد نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے اندر سے بند تھا۔ اچانک جھولے کی حرکت تیز ہو گئی، یہاں تک کہ وہ زور سے دیوار سے ٹکرا کر رک گیا۔ گڑیا فرش پر گری اور اس کے اندر سے ایک ہڈی جیسی چیز نکل کر احمد کے پیروں تک پہنچ گئی۔ اس نے خوف سے ٹارچ نیچے پھینک دی۔ جوں ہی ٹارچ زمین پر گھومتی ہوئی گڑیا کے نزدیک گئی، گڑیا میں موجود کوئی سیاہ دھواں باہر نکلا اور کمرے میں پھیل گیا۔ اس دھوئیں سے ایک انسانی شکل بننے لگی، ایک چھوٹی بچی، بال بکھرے، چہرہ خاک آلود، آنکھیں گہرے کالے گڑھوں کی طرح۔ وہ آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز بہت بھاری تھی، جیسے وہ زندہ نہیں بلکہ کوئی مردہ جسم گھسیٹ رہی ہو۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، بابا آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ احمد کا دل رکنے کو تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عالیہ کی روح ہے اور وہ کسی کو بھی اس گھر سے زندہ واپس نہیں جانے دیتی۔ احمد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ بچی اس کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ اس کی سانس ٹھنڈی دھاڑ کی طرح احمد کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور احمد کے گلے کو چھونے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کے کونے میں رکھا ایک لکڑی کا فریم زمین پر گرا۔ اس آواز سے وہ بچی پیچھے ہٹی، جیسے اسے کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ احمد نے موقع دیکھتے ہی جھپٹا مار کر دروازے کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا اور وہ باہر کوریڈور میں آ گرا، مگر اب کوریڈور پہلے سے مختلف تھا۔ دیواروں پر خون سے ہاتھوں کے جوڑے بنے ہوئے تھے اور ہر دروازے کے پیچھے کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ پورا گھر زندہ ہو کر اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کہیں سے قدموں کی آہٹیں تیزی سے نزدیک آ رہی تھی، وہی ٹوٹی ہوئی حرکات، وہی بھیانک سائے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر سے نکلنا ہی اس کی زندگی کی آخری امید ہے۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا، مگر سیڑھیاں بھی جیسے بدل رہی تھی۔ ایک قدم صحیح جگہ ہوتا، اگلا جیسے گہرے گڑھے میں جاتا۔ نیچے ہی عجیب سی گنگراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ نیچے کی منزل پر پہنچا تو اسے ایک کمرے کے اندر روشنی دکھائی دی۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں کوئی روشنی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں ایک پرانا ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا، جس پر 4 پلیٹیں رکھی تھی۔ پلیٹوں میں سڑا ہوا کھانا تھا، مگر وہ ایسے رکھا تھا جیسے کوئی ابھی بیٹھ کر کھانے والا ہو۔ اچانک کرسی خود بخود پیچھے ہٹی، جیسے کوئی غیر مرئی انسان بیٹھنے لگا ہو۔ پھر ایک کرسی دماغی رفتار سے خود بخود احمد کی طرف گھوم گئی اور دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ کمرے میں شدید ٹھنڈ پھیل گئی اور ایک مانوس آواز گونجی، یہ گھر چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ آواز اس قدر قریب تھی کہ احمد کو لگا جیسے کوئی اس کے کندھوں کے اوپر کھڑا سرگوشی کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ ایک مرد تھا، قد بڑا، چہرہ نصف سیاہ دھوئیں میں ڈوبا ہوا، آنکھیں شدید سرخ۔ یہ شاید عالیہ کا باپ تھا، وہی جو برسوں پہلے غائب ہوا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ، دکھ اور افریت کی بھوک یکجا تھی۔ اس نے احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ کی انگلیاں عام انسان جیسی نہیں بلکہ لمبی اور نوکیلی تھی، جیسے کسی جانور کے پنجے ہوں۔ احمد نے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا۔ وہ فرش پر گرا اور سایہ اس پر جھک کر بولا، یہ گھر ہمارے خون سے بندھا ہے، جو اندر آئے وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک اس کی رفتار تیز ہوئی اور وہ احمد کی طرف لپکا۔ اسی لمحے گھر کی ساری کھڑکیاں ایک ساتھ بند ہو گئی، جیسے گھر اپنے شکار کو مکمل طور پر قید کر رہا ہو۔ دیواروں سے آوازیں پھوٹ رہی تھی، بچوں کی چیخیں، عورت کی آہیں، مرد کی گرج۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پورا گھر مرے ہوئے لوگوں کی قبروں سے اٹھ کر احمد پر ٹوٹ پڑا ہو۔ احمد نے آخری ہمت جمع کی اور سیدھا باہر کے دروازے کی طرف دوڑا۔ سایہ اس کے پیچھے لپکا، دیواریں تھڑ تھڑ کانپنے لگی، گھر جیسے پھٹنے والا تھا۔ احمد نے زور سے دروازہ کھینچا، دروازہ بند تھا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ اسے دھکا دیا۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور احمد بارش میں آ کر گرا۔
وہ سڑک پر گرتے ہی اٹھا اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگتا رہا۔ کچھ دور جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، گھر بالکل خاموش تھا، اس کی کھڑکیاں بند، روشنی بند، جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لوگ بعد میں اسے بتاتے رہے کہ اسے گھر میں جانے والا کبھی سلامت نہیں نکلتا، مگر احمد نکل آیا تھا، یا شاید وہ صرف جسمانی طور پر باہر نکلا تھا، کیونکہ اس رات کے بعد احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی بس گئی تھی۔ کئی بار اسے لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہی سرد سانس، وہی سرگوشی، میرے ساتھ کھیلنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر آج بھی اسی طرح خاموش ہے، مگر رات کو اس کی کھڑکیوں میں ایک بچی کی پرچھائی اب بھی نظر آتی ہے، جیسے کسی نئے مہمان کی تلاش میں ہو۔